نہ چاہا تھا برا میں نے، نہ کوئی بد دعا دی تھی، فقط نمناک آنکھوں سے فلک کی سمت دیکھا تھا۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ بہت سی مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی رستہ دکھائی نہیں دیتا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا، تمہارا ہے اور تمہارا رہے گا۔ سکون نہیں ملتا، دعا قبول نہیں ہوتی۔ جانتے ہو سکون کب نہیں ملتا؟ جب ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی، اور پھر ہم ان چیزوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہماری دسترس میں ہوتی ہیں۔ جو پاس ہے اس کی ناقدری کرو گے، اور جو چھوڑ گیا اس کے پیچھے بھاگو گے تو بے سکونی تو ہوگی، اور دعائیں تو کبھی رد نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ ہر چیز کا مقرر وقت ہے، اور کچھ دعائیں وہ دیر سے اس لیے قبول کرتا ہے کیونکہ وہ ہم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے، اور اگر وہ رابطہ رکھنا چاہتا ہے ہم سے تو دعاؤں کی قبولیت سے کیا غرض؟ آپ انتظار نہیں کرو گے، یقین نہیں رکھو گے اور یہ کہو گے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دعائیں پھر قبول ہوتی ہوئی کیسے نظر آئیں گی؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے بعد کوئی سوال نہیں بچتا۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب وہ ساتھ ہو جاتا ہے نا تو انسان فرش سے عرش پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ دیکھو یہ موقع گنوانے کا نہیں ہوتا، بہت کچھ پانے کا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تیرے بدن کا گوشت کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹا جائے تب بھی حرف شکایت زبان پر نہ لانا۔ شکوہ و شکایت سے اپنے آپ کو بچا اور محفوظ رکھ۔ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، پھر اللہ سے ڈر۔ بچ شکایت سے بچ۔ لوگوں پر طرح طرح کی جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں نا، وہ اپنے رب سے شکایت کی وجہ سے آتی ہیں۔ سارا قرآن مجید ایک دعا ہے، تو دعا ہوپ امید ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے دعا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ پاک ہر مشکل وقت میں بھی ہمیں امید دے رہا ہے کہ ہم کبھی نا امید نہ ہوں۔ کوئی گناہ ہو جائے تب بھی، اور کوئی مشکل پڑے تب بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ نہ جانے کیوں زندگی کا وہ ایسا مقام تھا، ایسا لمحہ تھا کہ جیسے سب ختم ہو گیا، اور پھر میں ہمت ہار کے بیٹھ گئی۔ یکایک ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی ہو، میری ڈھارس بندھانے کی خاطر مجھے یاد دہانی کرائی ہو۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یوں لگا کہ جیسے پتجھڑ سے نکل کر بہار میری زندگی میں داخل ہو گئی ہو۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے
जिन्हें तेरे अलावा सुनने वाला कोई नहीं। जब इंसान को दर्द अता किया जाता है ना, तो उसके मिजाज में बाकी मखलूक के लिए खुद बाखुद नरमी आ जाती है और नरम मिजाजी उसे अता होती है। जिसे अल्लाह पाक पसंद फरमाता है ना, दर्द भी उसे ही अता किया जाता है जिसे अल्लाह पाक अपने करीब करना चाहता है। ज़िंदगी में हर परेशानी का सिर्फ एक ही हल है, अल्लाह से बात करे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पे छोड़े, अल्लाह पे भरोसा करे, अल्लाह से फिर कहे और कहते ही रहे। हर मंजिल को पाने के लिए, हर अंधेरी सुरंग से निकलने के लिए, हर मौजे के लिए तवक्कुल शर्त है। तवक्कुल में वसवसे नहीं आते, तवक्कुल में तो बस आंखें बंद करके चला जाता है। पता होता है महबूब ने ज़िम्मा लिया है तो पार भी लगा देगा। ये जो दुख होते हैं ना, ज़रूरी होते हैं कि हमें फिर उसी दर पे ले जाते हैं, वहीं रब के पास। जैसे बच्चा चोट खाकर माँ के पास भागता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम बिलबिलाते हुए अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं जब हमें दर्द होता है, जब कोई और दर नहीं मिलता, जब कोई सहारा नहीं रहता, जब शामें ठहर सी जाती है, जब सांसें तंग हो जाती हैं, जब हम ठुकराए जाते हैं, जब रुलाए जाते हैं। कभी थकने लगे, टूटने लगे, मज़ीद चलना मुश्किल हो जाए, निढाल हो जाए, तो क्या करें? ऊपर देखें, मुस्कुराएं और कह दें, इससे तेरी मोहब्बत मिल जाएगी ना। तो चल रही हूँ, गिर रही हूँ, पर चल रही हूँ। अगर तेरी रज़ा मेरे टूट जाने में है ना, तो टूटना एहसास। बस इतना करने की देर होगी कि आपका दिल संभल जाएगा। वही बड़ा सा पहाड़ अब महज छोटी सी पथरीली रुकावट दिखने लगेगा, जिसको तवक्कुल के कदम उखाड़ते चले जाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शान से जिएं और अपनों का मान रखें। Until next time, अल्लाह हाफिज़।